وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ غوث اعظم ببنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر دادے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریہ نعرہ غوث اعظم میں زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم مدد کن یا بڑے پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی پیر واسانی شعبہ زدہ مکانی ایک نظر کن سو یمن معزز سامعین کرام، آئیے ہمارا آپ مل کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والی آقا حضور تاجدار مدینہ رحادق بسینہ حبیب پروردگار احمد مجتبی سیدی ابرار و خیار شہی شاہ زیبقا عرب کے ناقہ سوار بے چین دلوں کے قرار رسولوں کے سردار انسانیت کے وقار رہبر اعظم نیر اعظم رسول اعظم سیاہ لامکا مالک الانس وجاہ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین طاہ یاسین انیس الغریبین بے کسوں کے کس بے کسوں کے بس غریبوں کا ماوا یتیموں کا ملجا بے سہاروں کا سہارا چار سازہ درمندہ حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس فنا میں جھوم جھوم کر کے درود و پاک کا نظر نہیں عقیدت پیش کیجئے اور پڑھیے باواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے چھوٹے سے گاؤں کے اندر میں نبی کی میلاد کے محفل کو رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی کا وہ مرتبہ ہے ہر افتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ شاید آپ کے شعر سمجھ میں نہیں آیا، زور سے بولیے نا سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور جتنے لوگ یہاں پر ہے سب تعریف کے قابل، لیکن میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جتنے لوگ یہاں پر ہیں سب ہے تعریف کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی مکرم سید قونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے، شاعر فرماتا ہے کہ جو کہتے ہیں میلاد منانا چھوڑ دو، جو کہتے ہیں میلاد منانا چھوڑ دو، ایسے حرامیوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ بولیے سبحان اللہ۔ جو یہ کہتے ہیں میلاد منانا چھوڑ دو، ایسے حرامیوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑ دو، اور میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے یہ ساری دنیا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ دنیا چھوڑ دو۔ اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا چھوڑ دو، میرے نبی کے صدقے میں بنی ہے یہ دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو دنیا چھوڑو، بغض رکھتے ہو نبی سے تو دنیا چھوڑو۔ اور دوسرا شاعر فرماتا ہے کہ عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے، عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے، نبی کی ثنا تو نبی کا صنم بولتا ہے۔ عرب بولتا ہے عجم بولتا ہے، نبی کی ثنا تو نبی کا سلام بولتا ہے۔ اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا کلام بولتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا کلام بولتا ہے۔ اور شیخ و شاعر فرماتا ہے کہ زمین بولتے ہو سما بولتا ہے، نبی کی ثنا تو بے زبان، زمین بولتی ہے سما بولتا ہے، نبی کی ثنا تو بے زبان بولتا ہے۔ اور ہمیں عشق میں دل کو جلا کے دے محمد محمد دھوا بولتا ہے، غمِ عشق میں دل کو جلا کے دے محمد محمد
دعا بولتا ہے یہ خواجہ کا ہندوستان ہے اور انشاءاللہ ہم خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں. کل بھی نبی کے ٹکڑوں پر پلتے تھے, آج بھی نبی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور قیامت تک کے مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. Subscribe my channel Irfan Raza Arni. اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے ہیں اور میں شکر گزار ہوں ہمارے سید صاحب, سید ریاض صاحب کا. انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت میں اکیلا تو آؤں گا نہیں, آؤں گا تو 25-30 بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آؤں گا. انشاءاللہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ سے دعائیں مولا کائنات جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کو حاجی بنا لے. اس سے بڑی دعا کوئی ہو سکتی ہے؟ دولت چاہیے کہ حج چاہیے؟ بولیے نا. نہیں تو مولانا صاحب نے دولت بولنا چاہیے تھا, حج کیوں بولا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. نبی سے محبت کرو. کیا کرو؟ بولو نا, نبی سے محبت کرو. اللہ قسم اگر جو بندہ نبی سے سچی محبت کرتا ہے نا, میرے مصطفیٰ اس کو ایک دن اپنے مدینے میں ضرور بلائے. ایک دن اسے, اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے چھوٹی سی گاؤں کے اندر میں, چھوٹی سی محفل کے اندر میں نبی کی میلاد سجائی ہے, یہاں پر ہمارے سرکار آئیں گے یا نہیں آئیں گے. چلو بغداد شریف کا واقعہ ہے. اللہ اکبر, بغداد شریف کے اندر میں حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک بغداد کا بہت بڑا سیٹ تھا. اس نے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی میلاد اپنے گھر میں سجائی, نبی کا جشن اپنے گھر میں سجایا اور تمام بغداد والوں کو دعوت دی. تمام کے تمام بغداد والوں کو دعوت دی اور نبی کا میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجائی. تو سب کے سب بغداد کے لوگ چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, سب دعوت میں جا رہے ہیں اور پورے بغداد کے اندر میں شہرہ ہوا کہ نبی کے میلاد کی محفل سجی ہے. کیا سجی ہے؟ نبی کی میلاد کی محفل سجی ہے. اور دیکھیے آپ حضرات ادھر ادھر نہ دیکھیں, جو آئیں گے بیٹھیں گے, جس کا کام وہ اچھے سے جانتا ہے. آپ مجھے دیکھیے, جی میرے طرف چہرہ کیجئے, مجھے دیکھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. تو جب نبی کی میلاد کی محفل بغداد کے اندر میں سجینا تو سب جا رہے تھے نبی کی میلاد کی محفل کے اندر. تو ایک غریب عورت تھی اور اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. غور سے سننا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. غریب عورت تھی, اس کی چھوٹی سی بچی تھی, جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے تھے. وہ گئی میلاد کے اندر میں. تو میلاد میں جب پہنچی تو بغداد کے سیٹ نے کہا کہ تو چلی جا, یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے سیٹ آنے والے ہیں یا بڑے بڑے ابطال آنے والے ہیں. یہ نبی کی میلاد کی محفل ہے. تیرے جسم پر کپڑا بھی ٹھیک سے نہیں ہے, تیرے جسم پر کپڑا بھی ٹھیک سے نہیں ہے, تیرے بال بھی ٹھیک سے نہیں ہے. تو اس نبی کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتی, اس نبی کی میلاد میں نہیں بیٹھ سکتی. اسے رسوا کیا, اسے ذلیل کیا اور ذلیل کر کر کے اسے اس پروگرام اور اس جلسے کے اندر سے بھگا دیا. جب وہ عورت روتی ہوئی اپنے گھر پر آئی اور آنے کے بعد میں جب اپنے گھر پر گئی تو اتنا رونے لگی, اتنا رونے لگی. بچی کہنے لگی امی کیوں روتی ہو؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا ہم کتنے بدبخت ہیں, ہم کتنے کمزور ہیں, ہم نبی کے میلاد کی محفل میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں. بچی بھی بڑی نبی کی چاہنے والی تھی, نبی کی عاشقہ تھی. بچی کہنے لگی اماں نبی کی میلاد انہوں نے سجایا تو کیا ہوا, آج ہم اپنے گھر پر نبی کی میلاد سجائیں گے. کہا بیٹی ہم دونوں ہی ہیں اور میلاد کو کیسے سجائیں گے؟ بچی کہتی ہے اماں تم نیچے بیٹھ جاؤ, میں اوپر چلی جاؤں گی اور جانے کے بعد میں ممبر پر کھڑے رہ کر کے نبی کی نعتیں گنگناؤں گی اور تم سبحان اللہ کہتے نبی کی نعتیں گنگناؤں گی اور تم سبحان اللہ کہتے جانا. دونوں باپ بہن دونوں, ایک ماں ہے اور ایک بچی ہے. محفل سجائی, محفل سجانے کے اندر میں گھر کے اندر میں بچے نبی کے نعتیں پڑھ رہی ہے اور بچی کی ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے. بولیے سبحان اللہ. بچی کی ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے. تو کیا دیکھا, کچھ دیر کے بعد میں یہ سلسلہ ایسی ہی چلتا رہا, ایسی ہی چلتا رہا. تو کسی نے کیا دیکھا کہ اس عورت کے گھر پر غوث اعظم عبد القادر جیلانی. کون غوث اعظم؟ وہ بریلی کا تاج, وہ غوث اعظم جو بغداد کا تاجدار ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب اس عورت کے گھر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں اس عورت کے گھر کے چوکٹ کو چومنے لگے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اس عورت کے گھر کے چوکٹ کو چومنے لگے تو بڑے بڑے شہرا وہاں پر حاضر ہوئے, کہنے لگے پیرانے پیر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ولیوں کے سردار ہیں اور عورت کے چوکٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جیسے ہی یہ کہا غوث اعظم نے مسکرایا اور غوث اعظم ارشاد فرماتے
کہ میں کیا دیکھ رہا تھا کہ یہ بچی نبی کے ناطے پڑھ رہی تھی اور میرے مصطفیٰ مدینہ چھوڑ کر کے اس بچی کے گھر میں تشریف لائے. میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے غوث اعظم فرماتے میرے مصطفیٰ مدینہ چھوڑ کر کے اس بچی کے گھر پر آئے ہیں اور اس کے ناطے سن رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے نبی کے میلاد کے محفل. یہ نہ سوچے کہ ہم کم لوگ ہیں, یہ نہ سوچے ہماری بستی کم ہے, یہ سوچے کم ہوتے ہیں. آپ تاریخ کا جائزہ لے لیجئے. 313 ایک طرف تھے اور 22,000 کا لشکر ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. 313 ایک طرف تھے اور 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا. لیجئے آخری میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی جگہ لوں گا. میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے, میرے نبی کا کوئی مثل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوا, لیکن کوئی بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے کبھی باپ کھلونا لاتا ہے؟ بولیے لاتا ہے نہیں. جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی کوئی کھلونا لاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے کوئی باپ اپنے بچے کے لیے کھلونا نہیں لاتا. تو یاد رکھو آدم پیدا ہوئے, آدم پیدا ہوئے, موسیٰ پیدا ہوئے, عیسیٰ پیدا ہوئے, حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے انسان تھے, آدم صفی اللہ بعد میں بنے. وہ پہلے انسان تھے, اللہ اکبر, اللہ کے نبی بعد میں بنے. وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سرکار کی شان سے پیدا ہوئے ہیں, میرے آقا کی وہ شان ہے, اسی لیے تو کہتا ہوں اے سنی مسلمانوں اپنے نبی پر جان دینے کا جذبہ رکھو, اپنے نبی پر عمر مٹنے کا جذبہ رکھو. آپ کو پتا ہے میرے نبی کا گھرانہ خوبصورت ہے, میرے نبی کے گھرانے کی کوئی جواب نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ بریلی کے تاجدار پورے دنیا کے اندر میں بریلی کے تاجدار کا شہرہ ہے. سب اعلیٰ حضرت کو پوچھتے ہیں, سب اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, آخر بات کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کے گھر کا ہر بچہ خوبصورت ہے. بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے گھر کا ہر بچہ خوبصورت ہے. تو بچہ خوبصورت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نبی کے گھرانے والوں کو کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اللہ نے کہا احمد رضا تو جب میرے نبی کے گھرانے والوں کو خوبصورت کہتا ہے, میں نے بھی تجھ سے وعدہ لے لیا تیرے گھر میں قیامت تک کے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت ہی رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. رضا تھا میں نے بھی تجھ سے ایک وعدہ لے لیا ہے, قیامت تک کہ تیرے گھر میں جو بچہ ہوگا وہ کیا ہوگا, خوبصورت ہی پیدا ہوگا. تو دیکھو میرے نبی کی شان سے تشریف لائے. ہر باپ بچہ پیدا ہونے کے بعد کھلونا لاتا ہے, لیکن میرے سرکار کی شان تو دیکھو, ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے, اللہ نے نبی کے لیے زمین کو پیدا فرمایا. اونچا 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 بولیے سبحان اللہ. ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں, اللہ نے نبی کے لیے آسمان کا چھت لگایا. ابھی میرے نبی دنیا میں آئی بھی نہیں, اللہ نے آسمان کے اندر میں شامیانے لگائے. ابھی میرے نبی دنیا میں آئی بھی نہیں, اللہ نے کھیلنے کے لیے چاند کو پیدا فرمایا. ابھی میرے نبی دنیا میں آئے بھی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو وہ زمین کا فرش بچھایا, مصطفیٰ کے لیے بچھایا, آسمان کا چھت لگایا, مصطفیٰ کے لیے بچھایا, جنت بنائی, مصطفیٰ کے لیے بنائی, نبیوں کو بھیجا, مصطفیٰ کے صدقے میں بھیجا. یاد رکھو دنیا کے اندر میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے جیسا بچہ جنم دے سکتی ہے. اللہ اکبر. دنیا میں فقط ایک ہی ماں ہے, اس کا نام سیدہ آمنہ ہے, اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے. اب کوئی ماں میرے مصطفیٰ کے جیسا نبی پیدا نہیں کر سکتی. اب کوئی مرحبا 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 مرحبا. اللہ. اور یہ وہابی دیوبندی فتنے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, کیڑے مکوڑوں کی جماعت کہتی ہے نبی ہماری طرح ہے. ابھی پہلے ٹھیک سے پیجامہ پہننا سوچا, بعد میں فتوا لگا میرے نبی ہماری طرح ہے. ٹھیک سے پیجامہ نہیں پہن پاتا, پیجامہ اتنا اونچا ایسا لگتا ہے کہ نینی تال سے کوئی قیدی چھوٹ کر کے آیا.
ایسا لگتا ہے نہیں کوئی قیدی چھوٹ کر کے آیا ہے، اور اتنا کم بخت بدبخت ہے، اتنی بو مارتی ہے پسینے کی، اور میرے نبی کے پسینے کی بات کرتا ہے. ابے تجھے کیا معلوم ہے میرا نبی کا پسینہ کیا ہے؟ میرے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ اللہ قسم اگر دولہے کے دلہن کو دولہے کے گھوڑے کو اگر میرے مصطفیٰ کا پسینہ لگا لینا تو دلہن بھی مہنگ جائے گا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا پسینہ. اور ایسا 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 اس کا مزاج ہے، کبھی تھوک لیتا ہے اچھے پانی میں تو پورا پانی چوپٹ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے نبی میری طرح ہے. اللہ بابر یاد رکھو، نبی نہ ہماری طرح ہے، نہ سب کی طرح ہے، نہ رب کی طرح ہے. میرے نبی نہ ہماری طرح ہے، نہ سب کی طرح ہے، نہ رب کی طرح ہے. وہ اللہ ہی جانے مصطفیٰ کون ہے، اور مصطفیٰ ہی جانے اللہ کون ہے. جی مصطفیٰ ہی جانے اللہ کون ہے، اور اللہ ہی جانے مصطفیٰ کون ہے. مصطفیٰ کو اپنی طرح مت سمجھو، میرے مصطفیٰ عام بشر نہیں ہے جہاں پر انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے بس رسول اللہ کی بشریت رہنمائی. میرے مصطفیٰ اپنی طرح نہیں ہے. تو دیکھو یاد رکھو اپنا مزاج ایسا بناؤ. اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، علم غیب نہیں. میلاد منانا کہاں لکھا ہے، جشن منانا کہاں لکھا ہے، فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے، جلوس منانا کہاں لکھا ہے. ہم تو دلیلیں دے دے کر کے تھک گئے، ہمارے علماء بھی تھک گئے. اب ان کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی بات کہنا. بتائیں آپ کو کیا کہنا؟ جی بول دو. کوئی اگر تم سے کہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، اسے کہنا ابے جاہل کے بچے، میلاد منانا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. میلاد منانا سنیوں کی چاو بولو سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. ارے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے. کیا بولیے؟ جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں وصول سمجھ میں نہیں آتے. اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے. باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ. میرے نبی کو علم غیب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جنت ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جنت ہے نا؟ دوزخ ہے؟ اللہ ہے؟ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولو نا. پھر کیسے مان لیا اللہ ہے؟ کسی نے جنت کو دیکھا؟ پھر کیسے مان لیا جنت ہے؟ قیامت آنے والی ہے، قیامت کو دیکھا پھر کیسے مان لیا قیامت آنے والی ہے؟ کیسے مانا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کسی وہابی دیوبندی سے سوال کرو کہ جنت ہے؟ جی الحمدللہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں رہیں گے. جنت میں نہیں، دوزخ سے بڑی اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ تجھے اس میں بھی دفنا دیتا. تو مر تو صحیح، تجھے پتا چلے گا قبر کیا چیز ہے. میرے نبی سے دشمنی مت کرو. اللہ قسم اگر نبی سے دشمنی کرو گے قبر میں جاؤں گے، جب ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا اللہ کاش میں نے مصطفیٰ کا دامن کو تھام لیا ہوتا. جنت ہے نا، دوزخ بھی ہے، قیامت بھی آنے والی ہے، اللہ بھی ہے. اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا اللہ ہے. کیوں؟ کس نے کہا اللہ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا. میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ ہے. اللہ کو دیکھا نہیں مان لیا اللہ ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا جنت ہے. جنت کو دیکھا نہیں مان لیا جنت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوزخ ہے. دوزخ کو دیکھا نہیں مان لیا دوزخ ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت آنے والی ہے. قیامت کو دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا قیامت آنے والی ہے. تو یاد رکھو، اپنا یہ مزاج بناؤ کہ میرے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے جو مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور اپنا ایک ایسا کلچر، ایک ایسا عاشق نبی کا بن کر کے دنیا میں جاؤ، اور یہ مزاج رکھ کر کے جاؤ کہ اللہ اکبر مشکل کے راستے آسان ہو گئے. دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جو قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.